اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی ادنیٰ ترین شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، رہنمائی فرماتی ہے اہل تقویٰ کی۔ ایک کتاب کی کسی بات میں جتنی باتیں کتاب میں ارشاد فرمائی گئی ہیں کوئی رائے برابر بھی ادنیٰ ترین شعبے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب کتاب اللہ میں پہلی قوموں کے واقعات بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، تخلیق آدم اور انسانیت کیسے بڑی وہ تذکرہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے واقعات کی باتیں بھی ہیں، اس عالم میں کیا وقوع پذیر ہوگا وہ پیش گوئیاں بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور عالم ہے جو ابدی اور دائمی ہے، اس میں کیا کچھ ہوگا وہ باتیں بھی ہیں۔ پھر اس عالم میں انسانی زندگی کیسے بسر ہو اس کی ساری تفاصیل بھی ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، اوقات مختلف ہیں، کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے، موسم مختلف ہیں، عادات و اطوار مختلف ہیں، قد کاٹ مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، بولیاں اور زبانیں مختلف ہیں، کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں، لیکن سب کے لیے ایک ہی طرح کا طرز حیات، اس میں مکمل زندگی کا
ضابطہ پوری زندگی کا، معیشت سے لے کر سیاست تک، حکومت سے لے کر عدالت تک، مزدوری سے لے کر حاجر تک، اور ذات سے لے کر گھر، خاندان، قبیلہ، قوم، ملک اور بین الاقوامی سطح تک پوری زندگی کے ہر نشیب و فراز میں رہنمائی کی گئی ہے۔ عجیب اور مشکل ترین کام ہے یہ۔ اب اس کے بعد ذات باری کے بارے، اس کی صفات کے بارے، اس کی مرضیات، پسند و ناپسند کے بارے پوری طرح کی ہر شعبے میں جامع، مکمل، تسلی بخش اطلاعات فراہم کی گئی۔ بے شمار ایسی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں جن کا تعلق فزیکل اور میڈیکل سائنس سے ہے۔ مثلاً سورج کا سفر پہ رہنا، چاند کا اپنے دائرے میں حرکت پہ رہنا، ان کی وجہ سے زمین پہ کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کس طرح سے ہوتی ہے، زمین میں رویدگی کیسے ہوتی ہے، نباتات کیسے پلتی بڑھتی پھلتی ہے، پرندے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا تعلق فزیکل سائنس سے ہے، اور سائنس نے ان موضوعات کو بہت بعد میں آ کے چھیڑا، پھر ان پر بڑی ترقی ہوئی، عجیب و غریب فلسفے بھی آئے۔ ڈارون نے کہا کہ انسان بندروں سے ترقی کرتا کرتا بن گیا، انسان بن گیا۔ یہ بھی ایک سائنس تھی اور قرآن کریم کے صریح خلاف تھی، لیکن خود سائنسدانوں نے پھر اسے رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بڑی ترقی کر کے سائنس صدیوں کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اگر کسی مقام پہ پہنچتی ہے تو اس بات کی خبر قرآن کریم میں 14 صدیاں پہلے سے موجود ہے، اور جہاں جہاں قرآن سے سائنس ٹکرائی، ایک دفعہ تو بڑا غلغلہ ہوا، شور ہوا، لیکن پھر خود سائنسدانوں نے ہی اس کی تردید کر دی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک عجیب سی قید لگا دی گئی ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ مکمل جامع ترین کتاب ہے، اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں، رہنمائی وہی پا سکتے ہیں جو متقی ہوں۔ جن کے پاس تقویٰ ہو، ہدی للمتقین۔ یہاں ہدایت سے مراد راہبری ہے۔ ہدایت کے دونوں معنی ہیں، رہنمائی بھی ہدایت کا معنی ہے، راہبری بھی ہدایت کا معنی ہے۔ کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی ہدایت ہے، اور کسی کو پکڑ کر راستے پر ساتھ چلا لینا یہ بھی راہبری ہے۔ یہاں مراد ہے پکڑ کر ساتھ چلا لینے سے۔ اتنی کامل، اتنی سچی، اتنی کھری کتاب ہے، اور اس پہ لوگ کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا چلنے کی توفیق انہیں ہوتی ہے جو متقی ہیں، جن میں تقویٰ ہے۔ متقی کون ہے؟
آگے متقی جو ہیں یا صاحب تقوی ہیں ان کے اوصاف ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غائبانہ اللہ کریم کی عظمت پہ یقین رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کی عبادت میں سستی نہیں کرتے بلکہ اسے قائم کرتے ہیں، اور جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں انہیں امانت سمجھ کر ہمارے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کتاب پہ یقین رکھتے ہیں جو آپ پہ اتاری گئی، ان کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، اور فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جنہیں پختہ یقین حاصل ہو گیا ہے آخرت پر۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے۔ لیکن یہ تقوی کیا بلا ہے؟ پہلے قرآن حمید کے اوصاف آگے کہ سچی اور کھری کتاب ہے اور رہنمائی کا حق ادا کر دیتی ہے، لیکن رہنمائی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اہل تقوی ہیں۔ اب اہل تقوی کون ہے؟ آگے ان کے اوصاف آگے۔ تو خود تقوی کیا بلا ہے؟ ہمارے ہاں جتنے تراجم اردو میں ملتے ہیں تقوی کا ترجمہ ڈر لکھ دیا جاتا ہے۔ ڈر کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ دشمن سے بھی آدمی ڈرتا ہے، موذی جانور سے ڈرتا ہے، بیماری سے ڈرتا ہے، مالی نقصان سے ڈرتا ہے۔ یہ کتنی قسم کے ڈر ہیں، کون سا ڈر یہاں مراد ہے؟ یہاں وہ ڈر مراد ہے جو رشتے میں دراڑ آنے کا ہوتا ہے۔ تقوی کا مطلب جو اردو میں ڈر کیا جاتا ہے، تو یہاں وہ ڈر مراد ہوتا ہے جو رشتوں میں بال آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ مثلا آپ کوئی کام اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے والد گرامی ناراض ہوں گے، یہ کام میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میرا بھائی اس سے خفا ہو جائے گا، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، یا فلاں دوست جو ہے اگر میں نے یہ کام کیا تو وہ روٹھ جائے گا۔ یہ جو رشتوں میں بال آنے کا ڈر ہوتا ہے، تقوی سے وہ ڈر مراد ہے۔ اور یہاں تعلق مراد ہے ذات باری کا، بندے کا اللہ سے ایسا تعلق بن جائے، ایسا رشتہ بن جائے کہ بات کرتے وقت بھی وہ سوچے کہ کہیں ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے کہ اللہ کریم ناراض ہو جائے اور رشتے میں دراڑ آ جائے۔ کام کرتے وقت بھی سوچنا پڑے کہ یہ کام کرنے سے کہیں اللہ کریم کے اور میرا جو رشتہ ہے اس میں کچھ دراڑ تو نہیں آ جائے گی۔ یہ ڈر جو ہے یہ تقوی ہے۔ لیکن خود تقوی کیا ہے، وہ سوال اپنی جگہ پھر بھی رہ جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ملتا ہے جہاں فرائض نبوت پہ ارشاد فرمایا گیا، چار فرائض گنے گئے ہیں نبوت کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی دعوت الی اللہ بلا تفریق،
رنگ یا ملت یا بلا تفریق قوم یا قد کاش یا بلا تفریق دوست دشمن مومن و کافر سب کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات سناتے ہیں، سب کو تلاوت سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، جو وہ دعوت قبول کرتا ہے اسے پاک کر دیتے ہیں. اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی صفات پاک ہیں. بندے کو جب وہ پاکیزگی اور تزکیہ نصیب ہوتا ہے تو اس کا ایک بندگی کا تعلق عظمت الہی سے استوار ہو جاتا ہے، ایک رشتہ بن جاتا ہے، ایک خاص طہارت چاہیے ہوتی ہے. اور وہ طہارت دینا بندے کو، اس کا وہ تزکیہ کرنا، یہ فرائض نبوت میں سے ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جب تزکیہ ہو جائے تو پھر انہیں اللہ کی کتاب تعلیم فرماتا ہے اللہ کا رسول، جس میں گزشتہ آئندہ کے واقعات اور ان کی روشنی میں موجودہ زندگی کی راہوں کا تعین، والحکمہ، اور اس کتاب کی تعبیر، تفسیر، تشریح وہ بیان فرماتا ہے، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنی پسند و ناپسند سے. نبی کریم نے جو فرما دیا وہ سنت، جو آپ نے کیا وہ سنت، جو آپ نے پسند فرمایا وہ سنت، جس کا آپ نے ارادہ فرمایا اور کسی وجہ سے کر نہ سکے وہ بھی سنت. جیسے آپ تراویح باجماعت پڑھتے ہیں تو حضور نے پڑھائی 2 دن، اور پھر تیسرے دن صحابہ جمع رہے اور حضور حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے. بڑے انتظار کے بعد پھر حکم آیا کہ اپنی اپنی نماز پڑھ لو. تو اس پر حضور نے فرمایا کہ مجھے بہت پسند ہے کہ یہ نماز میں باجماعت پڑھاؤں، لیکن ڈرتا اس بات سے ہوں کہ کہیں یہ بھی تم پہ فرض نہ ہو جائے، اور پھر یہ 20 رکعت رمضان کی تراویح فرض ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی. یعنی ارادہ تھا حضور، اسی دلیل کو لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تراویح باجماعت شروع کرا دی کہ حضور کا ارادہ بھی سنت ہے. آپ کا ارادہ تھا لیکن ایک معنی تھا حضور کے خیال مبارک میں کہ یہ فرض نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ نے جماعت ترک کر دی. تو اب تو وہ نزول وحی منقطع ہو گئی، اب تو کوئی ایسی بات نہیں، لہذا اب آپ کے ارادے کی تکمیل فرمائی جائے. تو یہ جو بنیادی بات ہے تزکیہ، یہ وہ کیفیت ہے جو نبی کی ذات میں اتنی ہوتی ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس سے مستفید ہوتی رہے گی، اور اس میں رائی برابر کمی نہیں آئے گی، زیادتی آتی چلی جائے. تو جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک نصیب ہو گئی وہ صحابی ہو گیا. صحابی سے مراد صرف صحبت یافتہ نہیں بلکہ فیض یافتہ ہے، یعنی وہ متقی ہو گیا، تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گیا. اب جتنے اوصاف متقی کے ہیں کہ وہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کے پاس جتنے کمالات اللہ نے دیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ان سب میں درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے صحابی. امانت، دیانت، عمل، ہر شعبہ زندگی میں
کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد موجود ہے کہ صحابی نے اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے اور بعد میں آنے والے نے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا تو ثواب صحابی کا اس مٹھی جو کا زیادہ ہوگا، چونکہ جس کیفیت، جس خلوص، جس گہرائی اور گہرائی سے اس نے خرچ کیے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتی، کہ اس نے براہ راست قلب اثر سے انوارات اپنے قلب میں انڈیلے اور وہ اعلیٰ درجے کا متقی ہو گیا۔ تو برکات نبوت جو ہیں جب یہ دل میں آتی ہیں تو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ نبی صرف الفاظ بیان نہیں کرتا یا کوئی قصہ کہانی یا تھیوری بیان نہیں کر دیتا، نبی جو کچھ فرماتا ہے اس کے ساتھ کیفیات بھی ہوتی ہیں، اور جو ایمان لاتا ہے اسے نبی کا ارشاد سن کر وہ کیفیات بھی نصیب ہوتی ہیں۔ عہد نبوی میں یہی رہا، پھر صحابہ میں وہ کیفیات اتنی کامل و مکمل تھیں کہ جسے ان کی صحبت نصیب ہوئی تابعی ہو گیا، تابعین میں اسی طرح وہ جامع صفات تھے، ان کی صحبت میں کوئی بیٹھا تبع تابع۔ اس کے بعد یہ شعبہ مختص ہو گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت مجاہدے کر کے صاحب کیفیات لوگوں کے دلوں سے وہ کیفیات حاصل کی، اور یوں یہ شعبہ بن گیا تزکیے کا، تصوف کا، طریقت کا، سلوک کا، جو بھی نام اسے دیتے رہیں۔ یہ کوئی شریعت سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت احکام کا نام ہے۔ اتباع شریعت سے مراد احکام پر عمل ہے، اور ان میں زیادہ سے زیادہ خلوص پیدا کرنے کا نام تصوف ہے۔ لیکن یہ از خود پیدا نہیں ہوتا، جس طرح احکام از خود کسی کو نہیں ملے، جس طرح قرآن از خود کسی کو نہیں ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے، آپ کے عطا کرنے سے نصیب ہوا، اسی طرح یہ کیفیات بھی سینہ اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ کتاب میں تو ہر طرح کی رہنمائی بلا شک و شبہ موجود ہے، لیکن اس سے استفادہ وہی کرتے ہیں جن کو تقوی نصیب ہوتا ہے، جن کے دل کا تعلق، رابطہ ذات باری سے بن جاتا ہے، جن کا ایک رشتہ اللہ کریم سے بن جاتا ہے، اور جو اس حد پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ مرضیات باری کے خلاف سوچنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کریم خفا نہ ہو جائیں، کہیں رشتے میں دراڑ نہ ہو۔ اور کسی کو یہ نعمت نصیب ہو تو اس کا پتہ کیسے چلے گا، خود اسے کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا تقوی کی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن وہ اس کو مانتا ہے، اور ماننا اپنی ممکن حد تک مانتا ہے، اس کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، اس کی صفات پہ ایمان رکھتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایمان بالغیب ہے۔ صرف ایک رشتہ قلبی ایسا استوار ہو گیا ہے کہ وہ یقین کے اعلیٰ درجے کو پہنچ گیا ہے۔ اور پھر دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں وہ سرگرم ہوتا ہے۔ پھر جو اس کے پاس ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، دولت، کوئی نعمت جو اللہ دیتا ہے، اس نعمت کو اپنی بڑائی پہ خرچ نہیں کرتا، خود فرعون بننے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کریم کی امانت ہیں، مالک وہ ہے،
اور اس مالک کے حکم کے مطابق ان کو خرچ کیا جانا چاہیے، یہ انفاق ہوتا ہے۔ اسے کتاب پہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے اور آخرت پہ اسے مکمل یقین ہوتا ہے۔ یعنی اپنے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ نے ان آیات مبارکہ کو آئینہ بنا دیا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں تو اس آئینے میں دیکھیں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ اس میں کتنا یقین ذات باری پر ہے، کتنا یقین کتاب پر ہے، اپنے کردار کو دیکھیں کہ میں عبادات میں کتنا دل لگتا ہے میرا، معاملات میں عظمت الہی کا کتنا خیال رہتا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ آخرت پہ یقین کا عالم کیا ہے۔ اگر ان چیزوں میں ترقی ہو رہی ہے، یقین پختہ ہو رہا ہے، بہتری ہو رہی ہے، تو یقیناً تقویٰ یا تزکیہ، یہ متبادل الفاظ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، نصیب ہو رہا ہے۔ اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو، دعا ایک شیطان نے مانگی تھی تو اللہ نے وہ بھی قبول کر لی، اس کی اپنی مرضی۔ کافر دعائیں کرتے ہیں دنیا کے لیے تو اس کی مرضی، ان کی بھی بعض مان لیتا ہے بعض نہیں، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ بعض اتفاقات ہوتے ہیں من جانب اللہ، ہم اسے اپنی کرامت سمجھ لیتے ہیں، اپنی بڑائی کے خیال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو عظمت الہی جس کے سامنے ہو اسے بڑائی کا خیال شائبہ بھی نہیں گزرتا، وہ اپنے آپ کو بالکل بے مایا سمجھتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنا تجزیہ کرتے رہو تو یہ سمجھ نہیں آتی، جب تک عظمت الہی واضح نہ ہو تب تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہر طرف دیے اور لیمپ اور بلب ہی جلتے رہیں تو ہم اسی میں پھنسے رہیں گے کہ اس کی روشنی زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے، اس کی زیادہ ہے۔ سورج نکلتا ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں، سورج ہی سورج۔ معرفت باری نصیب ہوتی ہے تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ میں اس سے علم میں بہتر ہوں، اس سے میرے پاس فلاں سے پیسہ زیادہ ہے، فلاں سے میرے ساتھ برادری زیادہ ہے، فلاں کی نسبت میں طاقتور ہوں، یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں۔ جب معرفت الہی کا سورج سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان دیوں اور موم بتیوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو ان آیات مبارکہ کو دیکھا جائے تو اللہ کریم ہر اس بندے کا دعویٰ قبول کرے جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، اور اس پہ رحم فرمائے۔ لیکن جو مسلمان ہونے کا مزہ ہے وہ تب بھی آتا ہے جب تقویٰ نصیب۔ ہر چیز کی ایک اپنی لذت و کیفیت ہوتی ہے، ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، کسی کا تلخ کسی کا شیریں۔ اسلام کا ذائقہ، ٹیسٹ اور لذت جو ہے اس کا پتہ تبھی چلتا ہے جب دل روشن ہو، سینہ روشن ہو، برکات نبوت اس میں آئیں، تقویٰ نصیب ہو، ایک رشتہ نصیب ہو جائے ذات باری سے، جو کمرے میں، اندھیرے میں، ظاہر سامنے میں، مجلس میں، اکیلے میں، ہر جگہ۔ لیکن ایک حد تک یہ ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے، ہر مسلمان کو۔ میں نے کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ میں ایک دفعہ جیپ پہ گزر رہا تھا، ایک تالاب تھا بارشی پانی کا، ایک چرواہا وہاں بھیڑے لایا، اور گرمیاں تھیں اور گرمیوں میں رمضان شریف بھی تھا، تو
بھیڑیں پیاسی تھیں، پانی پہ ٹوٹ پڑیں، ایک دوسرے کو دھکے دے کر پانی پینے لگ گئیں۔ اس نے چادر طے کر کے سر پہ رکھ کے تھوڑا سا اس طرح آنکھوں تک سایہ بنایا ہوا تھا، دھوپ تیز تھی، گرمی تھی، اسے بھی چاہیے تھا، وہ بھی کب سے جنگل میں پھر رہا ہوگا، پانی پیتا، لیکن اس نے آرام سے اپنی لاٹھی واٹھی رکھی، سر سے چادر اتار کے رکھی اور بیٹھ کر وضو کرنے لگ گیا۔ اس نے کیوں پانی نہیں پیا؟ یعنی ایک بات اس تقویٰ کی، تزکیہ کی اسے بھی نصیب تھی کہ وہ جنگل ہے، صرف جانور ہیں پاس، کوئی انسان دیکھنے والا نہیں، لیکن میرا اللہ میرے پاس ہے۔ اس نے پانی نہیں پیا، پیاسا تو وہ بھی تھا۔ تو ایک گناہ ایک حد تک تھوڑا صحیح، لیکن ایک رشتہ تو اس کا اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ یقین اسے نصیب ہے کہ اللہ میرے پاس ہے۔ یہی تزکیے اور تقوی کا ایک حصہ ہے۔ اب اس کو اگر جلا ملے، برکات نبوت نصیب ہوں، اس میں ترقی نصیب ہو، تو یہ کہاں تک جاتا ہے کہ گردنیں کٹ تو سکتی ہیں، باطل کے سامنے جھکا نہیں کرتی۔ اور قرآن حکیم اول و آخر حق اور سچ ہے، لیکن اس سچ کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے کان چاہیے، دیکھنے کے لیے بینائی اور آنکھ چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تقویٰ چاہیے، تزکیہ چاہیے۔ اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اس کی بخشش عام ہے، اور وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہماری دعا تو یہ ہے کہ ہر مدعی کو معاف کر دے اور قبول کر لے، لیکن ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اس نے ظن رکھتے ہیں کہ جو بھی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اس پہ کرم فرمائے، اس کی نجات فرمائے، لیکن دعوے اور حقیقت میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم مہربانی فرمائے، دین پر عمل تو دور کی بات ہے، برکات نبوت نصیب نہ ہوں دل کو تو دین کی سمجھ تک نہیں آتی۔ اور بارہا آپ نے ایسے واقعات پڑھے، سنے، دیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، اور اپنے ساتھ ہوتا ہے کہ وہی بات جو ہم دوسروں کو سمجھاتے رہتے ہیں، یہ جرم ہے، یہ گناہ، وہ خود کر لیتے۔ ایک عالم ایک جہان کو سبق پڑھاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن پیسے لیتے وقت خود پرواہ نہیں کرتا حلال حرام۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک عجیب بات نہیں ہے، یا اس کے لیے کوئی الف بے جیم کسی کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک جہاں کو ایک بندہ بتا رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور خود وہ لے رہا؟ کہ بات جب الفاظ کی حد تک رہتی ہے، وہ کیفیت دل میں نہیں آتی، تو بات نہیں بنتی۔ تو اللہ کریم یہ نعمت نصیب کرتے ہیں تو نور ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک، اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا انت ولینا صلی اللہ تعالی علیہ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔